مسند احمد کے اندر یہ 16,818 نمبر جو روایت ہے، اس میں تو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، اچھا، ان کا نام آ رہا ہے اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کیا کہ کہہ رہے میں ہیں؟ نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا۔ اچھا، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اچھا سکرین کے اوپر یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیر و اعلام النبلاء آپ کے سامنے ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے مجھے ذہبی جیسا بنا دے۔ یہ اتنے عظیم امام نے جب سیر و اعلام النبلاء میں اس روایت کا ذکر کیا نا، تو ساتھ نیچے لکھ دیا، یہ دیکھ لیں، اسنادہ فیہ انقطاع، اس کی سند میں کیا ہے؟ انقطاع۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بعض محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے اور بعض اس کو درست مانتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو ایک روایت اپنے سامنے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آپ کو باقی بھی مسند احمد پڑھنی چاہیے۔ مرزا صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں رکھی ہو، پڑھی نہیں ہوئی، بلکہ کیا کی ہیں؟ پڑھی ہوئی ہیں، تو ساری پڑھنی چاہیے نا۔ اسی مسند احمد کے اندر یہ روایات بھی تو موجود ہے نا کہ دو شخص آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں نے کس کو قتل کیا؟ حضرت عمار کو، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا سار مبارک اور گردن مبارک موجود تھی۔ اچھا اچھا۔ اب آپ غور کریں، ایک روایت ہو حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا، اور دو روایات مسند احمد میں ایسی ہوں جن میں دو افراد کہہ رہے ہوں کہ ہم نے قتل کیا۔ اب ایک طرف ایک روایت ہے اور دوسری طرف دو روایات ہیں، تو کس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا؟ دو روایات کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے اور وہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں، یعنی وہ اپنے پورے وثوق کے ساتھ اپنے آپ کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پروف بھی ان کے پاس تھا۔ اور ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں دو کا جھگڑا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا بھی ہم دونوں قاتل نہیں ہیں، وہ تیسرا ابو الغادیہ قاتل، ایسا نہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہے دعویٰ ابو الغادیہ کا رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے وہ دو مدعی، اور ان کے پاس اپنے دعوے کی دلیل بھی موجود ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سامان۔ تو اب آپ غور کریں، ایک شخص کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور دو شخص کہہ رہے ہیں ہم نے کام کیا ہے، تو ایک کی بات معتبر ہوگی یا دو کی؟ دو کی۔ اور پھر ایک یہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور دو جو ہیں ان کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے، یعنی سر مبارک موجود ہے۔ مفتی صاحب، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا وہ باغی ہے، تو جن دو بندوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ تو پھر باغی ڈکلیئر ہو گئے نا، تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے ہیں، تو آپ نے پھر ان کو سزا کیوں نہ دی؟ سزا کیوں نہیں دی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنگ کے دوران فوراً سزا دینا یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جس طرح حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو تاخیر کی طرف مناسب سمجھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس میں کون سی الجھن والی بات ہے؟ دوران جنگ تھی، فتنے کا دور تھا، اور یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون کون افراد شامل ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پر نہیں کیا۔